آج ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے وزیر زراعت، فشریز، لائف سٹاک، کوآپریٹو یہ موجود ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے سلسلے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ زراعت کے متعلق آپ کے ذہن میں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے جو ہم نے ابھی حل کرنا ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ مجھے آج پورٹ فولیو ملے ہوئے تیسرا دن ہے، اور جب سے میں نے پورٹ فولیو لیا تو میں کوشش کروں کہ میں خود ایک زمیندار ہوں، مال مویشی بھی رکھتا ہوں، تو میں کوشش کروں کہ میں اپنے زمینداروں کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کروں تھرو آؤٹ کے بکے۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے خان میں، جو زراعت کے حساب سے کے بکے میں سب سے بڑا علاقہ اور سب سے بڑی زیادہ زمین ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس میں جو اس وقت جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ جو میں نہیں کہوں گا جو کس کی نالائکی دی ہے کون ہوتا، لیکن چاہیے تھا گورنمنٹ کو جو اس کے اوپر میں اب بھی حکومت سے اپیل کروں کہ اس میں پہلے سوچیں اور پہلے کام کریں، کیونکہ جس علاقہ کا سارا دار و مدار زراعت پہ ہے، سارا دار و مدار زمینداروں کی انکم کے ہر چیز کا یہی ہے، یقین کریں فشری لائف سب اسی علاقے میں ہے، لیکن وہاں یہ کام نہیں ہو رہا۔ اور وہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہمیں اس وقت CRBC کا ہے، جو میرے علاقے میں جس علاقے کو زیادہ CRBC ڈیمیج ہوئی اور وہاں اس وقت پینے کا پانی بھی نہیں ہے، زمین میں بھی پانی کڑوا ہے، اور اس کے علاوہ گنا ہمارا بالکل ختم ہو گیا جی۔ ستمبر کاشت ہم کاشت نہیں کر سکے، گندم ہم کاشت نہیں کر سکے، کیونکہ پانی زمین میں بھی کڑوا ہے اور نہر بھی نہیں ہے۔ اب اتصال ہوگا میرے زمینداروں کا جن کا سارا دار و مدار اس پہ ہے۔ 4 شوگر ملیں ہیں جو پورے KPK اور آدھے سے زیادہ پنجاب کو چینی مہیا کر رہے ہیں، اور آپ خود سوچیں جس آپ نے گورنمنٹ نے تو گنے کا ریٹ تو 300 کر دیا، لیکن گنا وزن 6 مہینے سے پانی نہیں ملا انہیں، اور گنا کا وزن کم ہو گیا۔ گنے کی منڈی جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ایکڑ کاشت پہ ہزاروں روپے لگتے ہیں، وہ پہلا سال تو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہی 3 سال تک وہی منڈی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اور لوگوں کو انکم سب سے بڑا فائدہ اس چیز میں وہ ختم ہو گئی۔ گندم کاشت نہ کر سکے، مونگی جتنے بھی وہ تھے ہم نہیں کر، اور مال مویشی کی پینے کا بھی پانی نہیں ہے۔ تو میں حکومت سے یہ گزارش کر دوں، جب سے میں نے پورٹ فولیو اپنا سنبھالا اور میرا سارا فوکس اس چیز پہ ہے، خدا را اس وقت ہمارے اس علاقے کو اور ہمارے زمینداروں کو اس اتصال سے بچائیں۔ بہت بڑی فلڈ آیا، اس نے جو نقصان کیا، لیکن اب جو لوگ تکلیف میں آئیں گے جو پانی نہ ملنے اور فصلیں کاشت نہ ہونے کی وجہ سے، وہ آپ سوچ نہیں سکتے جو کیا حالت ہوگی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنی حکومت سے، اپیل صوبائی اور مرکزی حکومت دونوں سے، جو خدا را اس چیز کو سوچے، ہمارے CRBC کنال کو، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم رائٹ پہ کنال بھی بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہماری بہت، لیکن پہلے اس کو وہ کریں جو ہم فصلیں کاشت کر سکیں اور ہمارے لوگوں کا روزگار ہمیں مہیا ہو۔ ایک شوگر ملوں کا دیکھیں، اس میں کتنے لوگوں کو روزگار مہیا ہو جاتا ہے۔ اب وہ بھی گنا بھی ہمارا نہ ہو، پینے کا پانی ہمارا نہ ہو، گندم ہماری نہ ہو، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ تو خدا را ہم پہ ترس کھائیں، اور کچھ مہربانی کر کے، سیدھی بات ہے پورٹ فولیو تو مجھے مل گیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی مجھ پہ، میں خود پریشان جو ان لوگوں کو میں کیسے یہ سہولتیں دوں۔ تو میں اپنی حکومت کی طرف ہی دیکھوں گا، اپنی صوبائی حکومت، اپنی مرکزی حکومت سے درخواست کروں، مہربانی کر کے ہمارے لوگ زمینداروں پہ کی حالت میں ترس کھائیں اور فوراً اس کا کام شروع کریں۔ جو پہلا ٹینڈر ہوا وہ اس علاقے میں جہاں اتنا نقصان نہیں تھا، آگے جو علاقہ نقصان ہوا ہے وہاں سے اگر یہ شروع کرتے تو آج ہمارا یہ ہمیں یہ تکلیف نہ ہوتی۔ اب تک ہمارا 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے سیلاب کو گزرے، اور ہمیں اب تک کچھ نہ پینے کا پانی مل رہا۔ تو آپ خود سوچیں، میرے منسٹری کا سارا دار و مدار زراعت پہ، اور اگر میرے علاقے میں فصلیں کاشت نہ ہو اور لائف سٹاک نہ بڑھے اور فشری نہ ہو تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ تو میں درخواست کروں جو ہمیں خدا ہمارے علاقے کے لوگوں پہ ترس کریں اور یہ کام فوراً شروع کریں۔ میرا مطلب آپ کابینہ میں بھی میں کابینہ میں بھی اٹھا رہا ہوں انشاءاللہ، اور میں گورنمنٹ سے بھی، مرکزی گورنمنٹ سے بھی اپیل کر رہا ہوں، اور KPK کابینہ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے ہم ایک
بالکل ایک خاندان کے اس ہو کے کام کریں گے اور ہر علاقے کے مسائل کو انشاءاللہ اکٹھے ہو کے ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جس محکمے کی بھی وزارت ہو انشاءاللہ وہ میرے ساتھ چاہے سڑکوں کا مسئلہ ہے CNW بھی انشاءاللہ یہاں میرے کہنے پہ کام کرے گی. PND اور پینے کے پانی کے لیے خاص طور پبلک ہیلتھ میرا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں نے پورا ہمارے پروگرام ہم نے سوچا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں جو ہم کچھ ڈیلیور کر کے دیں. جو ہم پہ ہمارے لوگوں نے اعتماد کیا, ہمارے چیف منسٹر نے اعتماد کیا, ہمارے گورنر نے اعتماد کیا, ہمیں چنا اور ہم چاہتے ہیں ہم کچھ ڈیلیور کر کے دیں. دیکھ رہا ہوں جو اب تک جو حالات گزرے ہیں اور جو حکومت کے اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں لیکن موقع پہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو میں اپنے محکمے کے افسران کو یہ اپیل کروں گا مہربانی کر کے اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں اور میری عزت کا بھی خیال رکھیں اور اچھے طریقے سے کام کریں. لائف سٹاک میں, فشری میں اور ایگریکلچر میں جو ریسرچ سینٹر ان کے بنے ہوئے, جو ان کے فارم بنے, میں ان چاروں پہ جاؤں گا اور دیکھوں گا جہاں بھی جس سے کوتاہی ہوگی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں جو میں اپنے لوگوں کو کچھ ڈیلیور کر کے دیکھوں, ایسے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں بنوں, آج اللہ کی مہربانی سے اپنے دوستوں کی مہربانی کی وجہ سے بنوں. اس سلسلے میں آپ تو یہاں ہماری جو امن کمیٹی ہے اس کے چیئرمین, میں ڈسٹرکٹ ہمارا امن کا مسئلہ ہے دوسرا بہت اہم. آپ کو پتہ ہے کل بھی جلوس نکلے, پرسوں بھی یہاں پر جو, اور ویسے بھی آپ ٹارگیٹ کلنگ شروع. ہاں, تو اس سلسلے میں اصل میں خان میں تو امن کا مسئلہ جب سے اور میں اس کے بیچ میں اور میں کوشش کرتا جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ایک امن ملا تھا تو ہم بھی چاہتے ہیں ہم اپنے آنے والی نسلوں کو وہی ماحول دے کے جائے جو ہمیں اپنے بزرگوں نے دیا تھا. لیکن جو حالات ہیں اور جو واقعات ہو رہے ہیں, جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی ان کا تعلق مجھے نظر نہیں آتا. یہ وہ ایجنسیاں ہیں ہمارے جو ملک دشمن ناصر راہ ہے جو بھی ہے تو وہ یہاں کام کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات خراب ہو. تو میں اللہ سے دعا کروں گا جو ہمارے ملک میں, ہمارے KPK میں, ہمارے میں امن ہو, ہمارے فورسز کو خدا اپنے زمان میں رکھے, پاک آرمی کو, پولیس کو, اور جو واقعہ یہ پشاور میں جو ہوا ہے جی اس پہ بھی ہمارے بہت ہم اس پہ سب پورا ملک غمگین ہے اس پہ, اور جو جوان ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے, اللہ ان کے ورثاء کو صبر دے.